السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا معلم ابراہیم علمنی کما علمتہ ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمتہ۔ مشاہدین کرام، سامعین عظام، مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے حاضرین و حاضرات، سورہ یوسف کی تفسیر اور اس کے اندر جو بلاغی نکات ہیں ان پر مشتمل یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ آپ سبھی کا اس درس میں خیر مقدم ہے۔ کل کے پہلے درس میں سورہ یوسف کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ سورہ یوسف کی کیا اہمیت ہے اور سورہ یوسف کس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے اور اس کا زمانہ نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں جو کل مجمل رہ گئی تھیں ان کو آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا، اور اس کے بعد سورہ یوسف کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ سورہ یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات سے بہت زیادہ متشابہ ہے۔ اس صورت کے اندر جو مضمون بیان کیے گئے ہیں وہ مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں صحابہ کرام جو مہاجرین صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے، مومنین تھے، ان کے حالات اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے ان میں غایت درجہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ بات کل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آئیے اسی بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے سورہ یوسف کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن میں خواب دیکھنا، پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں کا حسد، پھر اس کے بعد ان کو کنویں میں ڈالا جانا، پھر اس کے بعد قافلے کے ذریعے سے انہیں نکالا جانا، پھر بازار مصر میں پہنچنا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان واقعات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آمدہ واقعات میں کتنی زیادہ مشابہت ہے اس کو ذرا سا میں تفصیل کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اس چیز کو تقریباً سب سے پہلے جن مفسرین نے بیان کیا ہے ان میں امام طبری کا نام آتا ہے۔ متقدمین کے ہاں بھی وہ چیز ملتی ہے اور متاخرین نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کے اندر گرچہ اللہ رب العالمین اپنے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرما رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تذکیر اور یاد دہانی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی مکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने अकरबा की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से जो अजियतें पा रहे हैं, जिन अजियतों का आप शिकार हैं, उन अजियतों से घबराइए नहीं, उन पर सब्र का रवैया इख्तियार कीजिए। जो कुछ भी आपको मुशरिकीन की तरफ से और उन मुशरिकीन की तरफ से जो आपके अपने भाई बंद हैं, जो आपके अपने खूनी रिश्तेदार हैं, जो आपके अपने अकरबा हैं, उनकी अजियतों पर आप सब्र कीजिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हालात को बदलने पर पूरे तौर पर कादिर है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात में अगर अल्लाह ताला चाहता तो शुरू से ही यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गलबा और बरतरी आता फरमा देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो आजमाइशें मुकद्दर कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों की तरफ से अजियतें पहुंची, वो हसद का शिकार हुए, तासुब का शिकार हुए, वो उनकी जो चालें थी, बुरी चालें, उनका आलयकार बने, लेकिन उनका ये आलयकार बनना बाद में उनकी नेक नामी का सबब बना। ऐसे ही ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर भी जो मुसीबतें आपके अपने भाई बंदों की तरफ से आ रही हैं, उन पे आप चीबाजाबी ना हो, उन पर आप परेशान ना हो। बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से की तरह से ये भी मामला वैसे ही अंजाम इसका होने वाला है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में हुआ। इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े पर मुश्तमिल ये सूरह यूसुफ और इसका हिजरत से कुछ पहले नाजिल होना, मैंने बताया था कल आपसे कि आमुल हुज़्न के बाद और बैअत अक़बा ऊला से पहले ये सूरत नाजिल हुई है, और बैअत अक़बा ऊला और उसमें और हिजरत में ज्यादा फासला नहीं है, जैसा कि सीरत के वाक़यात को जानने वाले सभी लोग जानते हैं। तो गोया यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या, ये गोया बशारत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप के वाक़यात, आपके जो ये परेशान कुन हालात हैं, ये अब दिन लदने वाले हैं, अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्तिदाई अय्याम काफी परेशान कुन गुजरे, लेकिन वो परेशानी के अय्याम आगे चल करके खुशी पर मुंतज हुए, ऐसे ही आपके साथ भी होने वाला। गोया यहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोया सूरह यूसुफ को उतार कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत का सामान बहम पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया यहां पर इमाम तबरी के बकौल अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द वालों को मोहलत दी थी कि उन्हें तंग कर लें जितना करना है, लेकिन बाद में अंजाम कार यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में हुआ। ऐसे ही जबकि अल्लाह ताला चाहता तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शुरू से ही उन आजमाइशों में मुब्तला किए बगैर वो मकाम अता फरमा देता, लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत ये नहीं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत इसमें नहीं थी। बेआइन ही ऐसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले मक्का की रविश पर आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो इन मशक्कतों, इन मुसीबतों को आप पर आने ही ना देता, लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत अल्लाह जानता है, अल्लाह की मशीयत अल्लाह जानता है। आपके ऊपर ये मुसीबतें आई हैं, लेकिन ये मुस्तकिल रहने वाली नहीं हैं, ये बदलियों की तरह से हैं जो अभी आप पर हैं और ये अनकरीब छट जाएंगी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में आप देख रहे हैं। और जैसा कि आप सूरह यूसुफ में देख रहे हैं कि किस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्हीं भाइयों ने, जिन्होंने उनको मारने की साजिश की थी, कोई कसर नहीं उठा रखी थी, उनको कुएं में फेंक दिया था और उनसे छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अंजाम कार ये रहा कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आखिर में पहुंचे खायब व खासिर होकर,
اور پھر کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے آپ کے فضل کا اعتبار کیا، یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا اعتراف کیا، اور جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ۔ تو یہ بعین ہی وہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آیا، اور آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایام بدلے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ چند سالوں میں پھر اسی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پر آئے، اور انہی مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی وہی جملہ دہرایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے دہرایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی مشابہت کو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کل میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا آپ کے سامنے، النبوہ والانبیاء، بر صغیر کے معروف عالم دین مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، ان کے محاضرات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر طلبہ کے سامنے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر جو جلیل القدر وہاں کے علماء کرام تھے ان کی موجودگی میں چند لیکچرز دیے تھے، ان لیکچرز کے مجموعے کو کتاب کی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے النبوہ والانبیاء کے نام سے۔ اس میں انہوں نے یوسف علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے درمیان موازنہ کیا ہے، کہ مشابہت کو بتلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بعین ہی ان کی عبارت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دوں۔ امام مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت زیادہ مشابہ ہے نبیوں میں سے یوسف علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ قریش کے ساتھ بعینی ویسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ حسد کا معاملہ کیا گیا، لڑائی کی گئی شروع میں، اور پھر بعد میں اعتراف کیا گیا اور بڑا مان لیا گیا، اور آخر میں اپنے کیے کرائے پر ندامت۔ دونوں قصے کے اندر یہ بات مشترک پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرنا شروع میں، اور بعد میں انہی کے سامنے سرنڈر کر دینا، انہی کے سامنے اپنے آپ کو رحم کی بھیک مانگتے ہوئے پیش کرنا اور ان سے سخاوت کا مطالبہ کرنا، یہ بعینی جیسے یوسف کے بھائیوں کا یوسف کے ساتھ معاملہ تھا، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا معاملہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں کنواں دکھائی دیتا ہے جس میں ان کو ڈال دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غار ثور دکھائی دیتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اور پوری خلقت سے اپنے آپ کو الگ مامون اور محفوظ کر کے وہاں اللہ کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں کنویں کی تاریکیوں کا جو معاملہ ہے، تنہا پوری دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی بعینہ تنہائی، وہی عزلت، وہی مخلوقات سے علیحدگی غار ثور کے اندر دکھائی دیتی ہے، اور غار ثور کا پورا قصہ آپ جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں جیل میں ڈالا گیا، ان کو قید کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں شیب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ دیکھیں کتنی زیادہ مشابہت ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زندگی میں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، کھانا پانی سب کچھ روک دیا گیا۔ یہ نوبت آ گئی کہ درختوں کی چھال کھا کھا کر کے اپنی زندگی کو بچانے کا انہوں نے سامان کیا۔ دیکھ رہے ہیں مشابہت؟ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بعد میں چل کر
بھائیوں کی طرف سے یہ اقرار سامنے آتا ہے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم پر فوقیت دی۔ یوسف کو کہا انہوں نے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ہی جب چاہتا ہے آپ کو فوقیت دینا تو ہم آپ کو کہاں کیسے زیر کر سکتے ہیں؟ ہم عاجز آ گئے، ہم مان گئے کہ آپ ہم سب پر فائق ہیں، ہم سب پر آپ کی عظمت ہے، ہم سب پر آپ کی فضیلت ہے۔ اللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، اور ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا آپ کے تعلق سے اس میں ہم قصوروار ہیں، ہم سزاوار ہیں، ہم مکمل طور پر مجرم ہیں۔ آپ کے تئیں جو کچھ بھی ہم نے حرکتیں کی تھیں ان پر ہم شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ کہا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اخیر میں آ کر کے، اور یہی تقریباً جواب اس کے جواب میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو جو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بعینی ہی یہی معاملہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تھا۔ صنادید قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے معترف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم دلی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے اچھی ہی اور خیر کی ہی امید ہے۔ اور جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو پیش کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ دیکھیں آپ کہ کس درجہ مشابہت ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں۔ اس طریقے سے ہم اور آپ سمجھ گئے کہ یہ صورت مبارکہ مکہ کی ان خطرناک فضاؤں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر قافیہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، جینا دو بھر کیا جا رہا تھا، ایسے میں یہ صورت مبارکہ جب نازل ہوئی تو گویا اس نے بشارت کا، خوشخبری کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تابناک مستقبل کی نوید سنائی، ایسا تابناک مستقبل جو بالکل ہرا بھرا اور خوشیوں سے لبریز ہے۔ تو گویا یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قصہ ہے۔ پوری کی پوری صورت میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا 111 آیتوں میں سے تقریباً 101 آیتیں مکمل طور پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو ابتدا سے انتہا تک لگاتار ایک تسلسل، ایک ترتیب اور کرداروں کی اور آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے الگ الگ مرحلوں میں الگ الگ جو اشخاص ان سے جڑتے گئے مؤثر کے طور پر یا متاثر کے طور پر، ان سب کو لیے دیے کہانی رواں دواں ہیں اور اپنے پورے پلاٹ اور پورے کردار کے ساتھ وہ شروع سے لے کر آخر تک جاتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر 101 نمبر آیت تک پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور آخر کی 10 آیتوں کے اندر انہی کے قصوں سے جو عبرت اور موعظت کی چیزیں نکلتی ہیں اور جو عام پیغام اور پند و نصائح اس سے کشید ہوتے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے اس سورت کا موضوع حقیقت میں اگر پوچھیں آپ۔ اس سورت کے اندر کل یہ بات ذکر کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص کی 2 تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے، چونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر احسن القصص کہا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ تو بما اوحینا الیک ھذا القرآن کا جو جملہ ہے یہ بتلاتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب احسن القصص ہیں۔
لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اس کے فوراً بعد ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے احسن القصص سے مراد یوسف علیہ السلام کے قصے کو لیا ہے، اور یہ بھی مراد لینا غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ من جملہ قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ تو جب سارے کے سارے قصے احسن القصص ہیں تو یہ قصہ بھی احسن القصص ہے۔ اور احسن القصص کیوں ہے؟ اس کے اندر جو عبرت کی چیزیں ہیں، جو حکمت کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر جو نکت ذکر کیے گئے ہیں، جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں، ایسے فوائد جو انسان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہیں۔ اس کے اندر بادشاہوں کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، غلاموں کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، علماء کرام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، عورتوں کی طبیعت اور ان کی مکاریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے دشمنوں پر صبر کی داستان کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور دشمنوں سے تجاوز کرنا اور ملنے کے بعد بھی ان کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا، اس پیغام کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو دیگر فوائد اس کے اندر ہیں، امام آلوسی رحمہ اللہ، جن کی مشہور تفسیر روح المعانی آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بلاغی نکات کو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، جیسے امام ابن عاشور نے ذکر کیا ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کے احسن القصص ہونے کی توجیہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حاسد کا بھی ذکر کیا ہے، محسود کا بھی ذکر کیا ہے، مالک کا بھی ذکر کیا ہے، مملوک کا بھی ذکر کیا ہے، شاہد کا بھی ذکر کیا ہے، مشہود کا بھی ذکر کیا ہے، عاشق کا بھی ذکر کیا ہے، معشوق کا بھی ذکر کیا ہے، قید کا بھی ذکر کیا ہے اور آزادی کا بھی ذکر کیا ہے، خوشحالی کا بھی ذکر کیا ہے، قحط سالی کا بھی ذکر کیا ہے، گناہ کا بھی ذکر کیا ہے اور عفو و درگزر کا بھی ذکر کیا ہے، فراق کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور وصال کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بیماری کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور تندرستی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اقامت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور سفر اور کوچ کرنے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ذلت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور عزت کا تذکرہ بھی، غلبہ کا تذکرہ، مغلوبیت کا ذکر بھی ہے اور غالب آنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ سارے کے سارے جوانب اس صورت مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور سب کو احسن ترین طریقے پر اس کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ امام آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت کا مضمون آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اس وجہ سے گویا یہ سورت احسن القصص ہے، یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سارے قصوں میں سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ کل یہ بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر پورے قصے کو ذکر کر دیا ہے۔ 26 میں سے 24 جگہ یوسف علیہ السلام کا ذکر، نام کا قصہ تو چھوڑیے، نام تک کا ذکر جو ہے 24 جگہ اسی صورت کے اندر آیا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر 2 جگہ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، بقیہ سارا نام اور قصہ پورے کا پورا سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی کا قصہ مکرر ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے قصے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے 30 سورتوں میں مکرر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے جو سورت نازل ہوئی سورہ ہود اور سورہ اعراف، اس کے اندر بھی سابقہ انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن الگ الگ نبیوں کے واقعات کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی علت کل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ گویا اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نبی کے قصے کو جس طرح الگ الگ بیان کرنے پر قادر ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کے قصے کو من وعن از اول تا آخر یک لخت یک بارگی بیان کرنے پر بھی قادر ہے۔ دونوں طریقے پر اللہ رب العالمین کو قدرت تامہ حاصل ہے، اللہ رب العالمین اس سے عاجز نہیں ہے۔ اور جیسے مکرر قصے انبیاء کرام کے
وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعجاز کے طور پر ہیں، ویسے ہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یکلخت یک بارگی پورا قصہ ذکر کیا جانا یہ بھی قرآن کے اعجاز کے قبیل سے ہے۔ قرآن اس میں بھی معجزہ ہے، قرآن اس میں بھی معجزہ ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، مختلف واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو اشخاص ہیں ان اشخاص کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے، چاہے وہ اشخاص مؤثر ہوں یا متاثر ہوں، اثر پذیری ان کے اندر ہو یا اثر قبول کرنے والے لوگ ہوں، دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اتنی پختگی کے ساتھ کہانی کے کردار اور واقعات تسلسل کے ساتھ زمانی ترتیب کے اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے اتقان کا، اس کی عمدگی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر ایک اہم چیز جو اس صورت کو ممتاز کرتی ہے کہ اس صورت کے اندر بہت ساری تعبیریں ایسی استعمال کی گئی ہیں جو ضرب المثل بن گئی ہیں۔ دھیان دیجئے گا، سورہ یوسف کے اندر خاص طور پر بہت ساری تعبیریں قرآن نے ایسی استعمال کی ہیں کہ جو ضرب المثل کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کو لے کر کے آئے جھوٹا خون لگا کر کے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تعبیر وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، نہایت حقیر قیمت میں انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو فروخت کر دیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی تعبیر وَأَكْرِمِي أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، عزیز مصر کا قول اپنی بیوی سے کہ اکرمی مثوا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آؤ بھگت کریو۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ان کے اس کے اہل میں سے ہی ایک گواہ نے گواہی دی۔ اور یہ تذکرہ قصے میں انشاءاللہ آئے گا جہاں بتایا جائے گا کہ یہ واقعہ کہاں پر ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے قید کے دو ساتھیوں کے خواب کی تعبیر کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ جملہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو ادا کیا گیا یہ ضرب المثل کا ایک مقام پا گیا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا جملہ جب بھائیوں نے ان کے سامنے آ کر کے معذرت پیش کی اور اپنے گناہوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا، اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کیا، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ جملہ ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی اسی جملے کو دہرایا تھا فتح مکہ کے دن، جب سارے صنادید قریش آپ کے سامنے سرنڈر کر گئے تھے۔ تو لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ تم پر نہیں ہے آج کے دن۔ اسی طریقے سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں آپ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، تو انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ جملہ بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا اور ضرب المثل بن گیا۔ اسی طریقے سے قرآن نے جہاں پر عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ کیا اور وہاں پر جو عورتیں آئی تھیں اور ان کے سامنے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پھر انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اس واقعے کا ذکر جو کیا گیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کی تدبیر اور مکاریوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی جو خفیہ سازشیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کا یہ جملہ بھی
ضرب المثل بن گیا. ان کیدکن عظیم. اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عفت جب ثابت ہو گئی بادشاہ کے دربار میں، جب وہ خواب والا معاملہ ہوا اور پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تعبیر کے لیے قید سے نکلوایا گیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تک میرا معاملہ صاف نہیں ہوتا، جو کیس میں مجھ پر لگا ہے، جو مجھ پر دھبا ہے، وہ جب تک صاف نہیں ہوتا تب تک میں نہیں آنے والا. اور پھر بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا. اس موقع پر قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، الآن حصحص الحق. الآن حصحص الحق. یہ جملہ بھی ضرب المثل کا درجہ پا گیا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، اب پوری حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ امراۃ العزیز کی بدماشی تھی یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بدماشی تھی. وہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عفت اور پاک دامنی ظاہر ہو گئی، پورے طور پر سب کے سامنے عیاں اور بیاں ہو گئی. اس موقع پر یہ جملہ کہا گیا، الآن حصحص الحق. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ڈھیر ساری تعبیرات ایسی ہیں جو ضرب المثل کا درجہ پا گئیں، جو باقاعدہ ایک محاورے کے طور پر، ایک ضرب المثل کے طور پر عام گفتگو میں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، اس کے سیاق کو مستدل بناتے ہوئے. جہاں پر وہ جملہ استعمال کیا گیا تھا ان جیسے احوال میں ہم یہ جملے استعمال میں لاتے ہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے. اسی طریقے سے سورہ یوسف میں قرآن نے بعض ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو استعمال قرآن نے کہیں اور کیا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب پہلو ہے سورہ یوسف کا. جیسے مثال کے طور پر، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، میں چاہتا ہوں کہ آج تمہیدی بات آپ کے سامنے مکمل کر دوں تاکہ کل سے انشاءاللہ سورہ یوسف ہم شروع کر دیں. تو بتایا میں نے کہ سورہ یوسف میں بعض ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، قرآن نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو پھر سورہ یوسف کے علاوہ اور کہیں استعمال کیا ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اطرحوہ، اطرحوہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دور کر دو. ان کے بھائیوں کا جو قصہ بچپنے میں جو معاملہ تھا. اسی طریقے سے یرتع ویلعب، یرتع کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، کھیلے کودے، یہ لفظ بھی سورہ یوسف ہی میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے دراہم کا ذکر ہے. اسی طریقے سے الزاہدین کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے وغلقت الابواب، وغلقت یہ لفظ ہے. اسی طریقے سے حیت لک، حیت یا حیتو دیگر قراتوں میں، یا ہیتو قرآن کی اور جو قراتیں ہیں، حیتہ کا لفظ یہ سورہ یوسف کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے شغفہا حبا، شغفہا یہ تعبیر بھی سورہ یوسف کے علاوہ اور کہیں نہیں استعمال کی گئی. اسی طریقے سے خبز، روٹی کا تذکرہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہی میں آیا ہے. اسی طریقے سے ابھی جو لفظ میں نے آپ کے سامنے کہا ضرب المثل میں، حصحص الحق، حصحصا، یہ جملہ، یہ لفظ بھی سورہ یوسف کے علاوہ اور کہیں قرآن نے استعمال نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، وَنَمِيرُ، وَنَمِيرُ یہ تعبیر بھی قرآن نے صرف سورہ یوسف کے اندر استعمال کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے سواع الملک، سواع کا جو لفظ ہے، وزن کا جو پیمانہ، سواع، یہ لفظ بھی سوائے سورہ یوسف کے اور کہیں استعمال نہیں ہوا. اسی طریقے سے تفتأ تذکر یوسف، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ان کے بیٹوں نے کہا، تفتأ کا لفظ استعمال کیا گیا. تفتأ یہ صرف سورہ یوسف کے اندر آیا ہے اور کہیں استعمال نہیں ہوا. اسی طریقے سے قرآن نے تفندون کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ یوسف کے اندر، تفندون، اور یہ لفظ بھی سوائے سورہ یوسف کے اور کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے. ان تمام تعبیروں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ یوسف کی خصوصیت کیا ہے قرآن کریم کی صورتوں میں. یہ گویا سورہ یوسف کے اندر
بہت سارے جملے ضرب الامثال کا درجہ پا گئے. اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جو صرف سورہ یوسف کے اندر استعمال کیے گئے اور کسی صورت میں ان الفاظ کا استعمال ہمیں نہیں ملتا ہے. اس کے علاوہ اس صورت کے اندر ایجاز کے ساتھ جس طریقے سے قصے کو بیان کیا گیا ہے اور حذف کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہ صورت بقیہ انبیاء کرام کے قصوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اتناب ہے اس کے اندر. بقیہ انبیاء کے قصوں کے مقابلے میں ان کا قصہ ایجاز کے ساتھ ہے، تکرار ہے لیکن ایجاز کے ساتھ ہے، مختصر ہے. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ہے، گویا اتناب کو اس کے اندر ترجیح دی گئی ہے. جیسے قرآن ایجاز میں قصوں کو بیان کر سکتا ہے، ویسے اتناب کے اسلوب میں بھی قرآن قصے کو بیان کر سکتا ہے. لیکن یہ اتناب عمومی طور پر ہے، لیکن اگر آپ تفصیل میں دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایجاز کے پہلو نظر آئیں گے، حذف کے پہلو دکھائی دیں گے. اسی طریقے سے اس صورت کے اندر الگ الگ ملکوں کا تذکرہ ہے، الگ الگ ماحول کا تذکرہ ہے، الگ الگ مناظر کا تذکرہ ہے، اور جو ایک دوسرے کے بعد لگاتار ایسے آپ کی نگاہوں کے سامنے چلے آتے ہیں کہ جیسے لگاتار کوئی ریل آپ کے سامنے چل رہی ہے اور وہ پورے کا پورا قصہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ سینکڑوں سال پہلے کے یہ واقعات ہیں. یہ سورہ یوسف کے تعلق سے اہم چیزیں تھیں جن کا تذکرہ مجھے لگتا تھا کہ کیا جانا ضروری ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 منٹ رہ گئے ہیں، اس 3 منٹ میں سورہ یوسف کی آیات کا جو مرکزی ایک مجمل موضوع ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سورہ یوسف کا موضوع کے موضوعات پر اگر ہم آئیں تفصیل کے ساتھ ذرا سا، اس کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے کہ 101 آیتوں میں وہی قصہ بیان کیا گیا ہے اور 10 آیتیں اسی کے عبرت و موعظت کے پہلو کو اس کے اندر نچوڑ کے طور پر بیان کیا گیا ہے. شروع میں تفصیل کے ساتھ اگر اس کو دیکھیں تو شروع کی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حکمت کو بیان کیا ہے، قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے اور اس کے قصوں کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کے قصے جو ہیں وہ احسن القصص ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے 7 تک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کے زمانے کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد محترم کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا. تو آیت نمبر 4 سے 7 تک اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 14 تک اس کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی جو سازش رچی اور آپس میں میٹنگ اور گفتگو مشورہ کرنے کے بعد جو اتفاق رائے کیا اور جس طریقے سے اپنے باپ کو انہوں نے قانع کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے آیت نمبر 8 سے 14 تک میں. اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 18 تک میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سازش انہوں نے رچی تھی اس سازش کو انجام دیا اور اس کو کیسے انجام دیا اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، اور کیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر کے معاملے کو لپیٹ کر کے انہوں نے بیان کیا کچھ تھا اور آ کر کے بتایا کچھ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. چوتھے نمبر پہ آیت نمبر 19 سے لے کر 20 تک 2 آیتوں میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کنویں سے نکالے جانے کا واقعہ اور قافلہ نے ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد کیا نام ہے عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے کا تذکرہ ہے آیت نمبر 21 سے 34 تک میں. وہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر وہاں جس طریقے سے وہ بہکاوے کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے کی وجہ سے وہ فاحشہ میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. چھٹے نمبر پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا تذکرہ جیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے آیت نمبر 35 سے لے کر کے 53 تک.
یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک نیا یوسف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. وہاں پر یوسف علیہ السلام بطور داعی ان کی ایک شخصیت کا ان کا ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بصیرت رکھی تھی اور جو مستقبل کو بھانپ لیا کرتے تھے خوابوں کے ذریعے سے, خوابوں کے کو سن کر کے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے 54 سے آیت نمبر 57 تک میں. یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچتے ہیں قید خانے سے نکل کر کے, اور ان کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے, اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد لگاتار کئی مناظر ہیں, آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 101 تک متعدد مناظر اس کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں. کئی حوادث اور کئی واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بہت سارے مسائل اور بہت سارے قحط سالی وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ سارا معاملہ آتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے, اور پھر ان سارے کے سارے لوگوں کا یا اپنے یعنی یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے سارے بھائی کنعان سے نکل کر کے مصر آتے ہیں, اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے اور پھر وہاں پہنچ کر کے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کی تکریم کی, اور وہاں پر قصہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں 101 سے لے کر کے 111 تک 10 آیتوں میں اس قصے کے اندر جو الگ الگ عظمات ہیں, جو الگ الگ جو پڑاؤ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں, ان سے جو عبرت اور موعظت کے پہلو نکلتے ہیں, جو کشید ہوتے ہیں, جو عبرت و نصیحت اور پند و نصائح جو اس سے حاصل ہوتے ہیں, ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے. اور اس قصے کا جو ایک سب سے گہرا فلسفہ ہے کہ جو گہرا ایمان اللہ رب العالمین پر ضروری ہے کہ وہ غلبہ پائے اور باطل مغلوب ہو. باطل کو مغلوب ہونے میں کچھ وقت ضرور لگ سکتا ہے, لیکن باطل انجام کار یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو کر کے رہتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور یہاں سے اس صورت کا جو پیغام ہے کہ انسان کو ایمان پر ثبات قدمی اختیار کرنی چاہیے اور نیک فعل لینی چاہیے, اور شدت اور مصیبتوں کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر پہ صبر سے کام لینا چاہیے. اور صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبتیں انسان کی جو آزمائش ہیں, جو محن ہیں, وہ منح میں تبدیل ہو جاتے ہیں, جو آزمائشیں ہیں وہ تحفوں میں, عطیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے کا اختتام یا اس کی انتہا ہمیں یہ سبق دیتی ہے. اور پھر اس کے اندر جو بعض جملے ہیں, فصبر جمیل ولا تیأسوا من روح اللہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یہ اس سورت کا مکمل پیغام ہے جو آخر میں دیا گیا ہے, اور اس سورت کے درمیان بھی جس کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہاں تک ہم اس سورت کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو کرنا چاہتے تھے وہ گفتگو ہم نے مکمل کر لی ہے, اور انشاءاللہ اسی پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ سورہ یوسف براہ راست ہم شروع کر دیں گے, اور سورہ یوسف کی پہلی آیت پر انشاءاللہ اگلا درس ہمارا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دروس کو ہمارے لیے مفید بنائے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کو ہمارا حفظ جاں بنائے. اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارا شفیع بنائے, ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے, ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ مسلمانوں کے آپسی اختلافی مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں آئی پلس ٹی وی دلائل پیش کرتا ہے.
لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے, اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے, اوپن ڈسکشنز کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آج انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے دور میں گمراہیاں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. آئی پلس ٹی وی ایک گمراہ سوچ کا پورے پروف اور تحقیق کے ساتھ جواب دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی پر عام لوگوں کو بڑے بڑے اسکالر سے ڈائریکٹ سوال پوچھنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ ہزاروں سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں. بچوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں, یوتھ کے لیے خاص پروگرامز ہیں, عورتوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں. بنیادی بیسک مواد سے لے کر ایڈوانس لیول کے علم تک الحمدللہ پروگرامز ہیں. اردو میں, انگلش میں, بنگلہ میں کنٹینٹ ہے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب کام ضروری ہے تو آپ کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے بڑے دینی کام اور اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں. اور ہاں, اپنے گھر والوں, دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جوڑیں اس نیک کام میں. ہم لوگ مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 10,000 کا ٹارگٹ مشکل نہیں ہے.